السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک میں آپ لوگوں سے بات کرنے والا ہوں، وہ یہ ہے کہ شرک کیا ہے۔ بڑے دنوں سے میں سوچ رہا تھا کہ اس ٹاپک میں بات کروں، کیونکہ جو اللہ نے مجھے اگر ہدایت دی ہے کسی چیز سے تو میرا فرض بنتا ہے میں آگے بھی دعوت کام آگے لے کے چلوں، اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے اس کے لیے آپ کے پاس کوئی مفتی یا کوئی مولانا کی ڈگری چاہیے۔ یہ ہر انسان کا فرض ہے کہ وہ دعوت کا کام آگے لے کے چلے، جتنا وہ اپنے ہمت ہے اس کے اندر وہ کرے، بات حق بیان بات کرے۔ تو یہ ہے کہ نبی سے مدد مانگنا، یا جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم علی سے مدد مانگتے ہیں یا علی مدد یا نبی مدد، تو یہ سیدھی سی بات ہے، شرک ہے۔ اور جب ہم اتنی اعلیٰ پرسنالٹیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو جو باقی نیچے کے لوگ آ جاتے ہیں ان کی تو پھر ہم نہیں وہاں پہ بات کریں گے نا کہ بھائی ان سے مدد مانگنا کیسا ہے۔ جب یہ دو مین پرسنالٹی کی بات آ گئی تو بھائی بات ختم ہو جاتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر قرآن میں، اب قرآن میں تو کسی کے خلاف نہیں ہے، سب مانتے ہیں بات کو۔ قرآن کی جو صرف فاتحہ ہے اس کی آیت نمبر 4 میں صاف آیا ہے کہ اللہ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 میں آ گیا ہوا ہے، یہ قرآن کی پہلی آیت ہے، اور پہلی یہ ٹاپک اتنا امپورٹنٹ تھا کہ اللہ نے اپنی اس قرآن کی صورت کی پہلی آیت میں یہ بیان کر دیا، اس سے انتظار لگائیں۔ اور انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں پوری ہم جو بات ہے انشاءاللہ ہم یہ فل ویڈیو میں اس چینل پہ کریں گے، آج جا کے انشاءاللہ وہ ریکارڈ کروں گا میں، انشاءاللہ اس پہ ہم ریفرنس کے ساتھ پوری بات کریں گے۔ اب میں کیوں، حالانکہ اس ٹاپک پہ بہت سارے لوگ بات کر چکے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور وہاں سے مجھے بھی ایک توفیق ملی ان سے ہی سن کر، لیکن اب میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ بھائی نا کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی ہم اس شخص کو پسند نہیں کرتے، لازمی بات ہے وہ شکل دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں، جیسے وہ قرآن کی بات بتا رہا ہو، حدیث کے بارے میں بات بتا رہا ہو، وہ نہیں سنیں گے، کہ ان لوگوں سے وہ شکل سے کہتے ہیں بھائی اس کو ہم جانتے ہیں، اس کو ہم نہیں مانتے، بس وہ سیدھی سی بات ہے۔ تو لازمی بات ہے، اس لیے میں نے سوچا ہے کہ نا انشاءاللہ میں قرآن اور اپنی ریفرنس پراپر ریفرنس کے ساتھ، میں کسی بھی مولانا کا نام نہیں لوں گا، نام لوں گا پھر لوگ کہیں گے بھائی یہ تو اس کی بات مانتا ہے، اس کا اسٹوڈنٹ ہے، اس کا اسٹوڈنٹ ہے، تو سیدھی سی بات ہے میں کوئی اس بارے میں بات نہیں کرتا، لیکن میں اب ریفرنس لکھوں گا حدیث کے بھی اور قرآن کے بھی پراپر، اور جس میں سب کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے وہ لکھوں گا ریفرنس، اور اس سے ہم پراپر اس بارے میں ہم ڈسکس کریں گے اپنی لانگ ویڈیو میں انشاءاللہ، جو کہ میں ریکارڈ کروں گا۔ ابھی شارٹ ویڈیو میں بتانا ضروری اس لیے تھا کہ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ اس بات کو سمجھ لیں یار، کہ آپ مجھ سے نہ سنیں بھائی، آپ خود قرآن کھول کے دیکھ لو یار ترجمے سے، کہ اللہ نے صاف کہاں کا توحید کے بارے میں لکھا ہے، کہ اللہ نے صاف قرآن میں ایک جگہ بھی آیا ہے، آیت نہیں، میں انشاءاللہ ریفرنس دوں گا اپنی ویڈیو میں جب بناؤں گا تو، لیکن اس میں یہ آیا ہے کہ اور اگر چاہتے ہیں ریفرنس مانگنا مجھ سے میں کمنٹ میں اس کو رپلائی دے دوں گا، اگر چاہتے ہیں تو بتا سکتا ہوں میں اس کو۔ اور یہ آیا ہے کہ قرآن نے کہ جن کو اللہ کے سوا تم پکارتے ہو، یہ مفہوم ہے پراپر آیت، یہ میں نہیں سنا رہا، میں نہیں کہتا پراپر آیت بتا رہا، لیکن یہ مفہوم ہے، اور یہی اس کا مفہوم ہے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، آپ لوگوں نے سنی ہوگی، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی تک نہیں بنا سکتے، وہ تمہیں نہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی نقصان، بس ہمیں اس لیے جان لینا چاہیے کہ اللہ ہی ہے جو مدد کر سکتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور صرف یہ نہیں کہ ہم اللہ کو، اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا مانتے ہیں تو یہی شرک ہوگا، شرک وہی شرک ہر چیز کو کہتے ہیں اگر ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو ایڈ کر لیں، اور میرا خیال یہی ہے، میرا خیال کا بلکہ حق بات یہی ہے، اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ سو امید ہے میری یہ چھوٹی سی بات آپ لوگ